جب قاری لوگ تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تو جو لوگ آپ کے قریب تھے انہوں نے تکبیر کہی، اور ان کی تکبیر سن کر باقی مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری تکبیر پر مسلمان تیار ہوئے۔ تیسری تکبیر پر بہادر سپاہی میدان میں آئے اور انہوں نے لڑائی کا آغاز کیا۔ فارس والوں میں بھی ان جیسے افراد سامنے آئے اور وہ شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت غالب بن عبد الاسدی یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلے: تمام فصیح زبان اور نامور شرفا جانتے ہیں کہ میں مسلح جوان مرد ہوں، ہر مشکل اور پیچیدہ کام کی گتھیاں سلجھا سکتا ہوں۔ ان کے مقابلے کے لیے ہرمز نکلا جو صاحب تاج بادشاہ تھا۔ حضرت غالب انہیں گرفتار کر کے حضرت سعد کے پاس لے گئے۔ وہ قید ہوا اور حضرت غالب جنگ کرنے کے لیے واپس ہوئے۔ حضرت عاصم بن عمرو بھی مقابلے کے لیے نکلے۔ انہوں نے ایک ایرانی پر حملہ کیا جو بھاگ نکلا۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ جب وہ دشمنوں کی صفوں میں آئے تو انہیں ایک سوار ملا جس کے ساتھ ایک خچر تھا۔ اس سوار نے انہیں دیکھ کر خچر چھوڑ دیا اور بھاگ کر اپنے ساتھیوں سے پناہ مانگی۔ انہوں نے اسے پناہ دی۔ حضرت عاصم خچر اس کا ساز و سامان لے کر آئے اور معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کا باورچی تھا اور اس کے پاس بادشاہ کا عمدہ کھانا اور حلوہ اور شہد تھا۔ وہ ان چیزوں کو حضرت سعد کے پاس لائے اور اپنے مورچے کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت سعد نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو انہیں کے دستے کو دے دو اور یہ کہو کہ یہ امیر نے تمہیں عطا کیا ہے اور اسے تناول کرو۔ چنانچہ انہیں یہ مال غنیمت مل گیا۔ اس اثنا میں جب کہ مسلمان چوتھی تکبیر کا انتظار کر رہے تھے، اچانک بنو نہر کے پیدل دستوں کا سردار قیس بن حذافہ بن سوما اٹھ کر کہنے لگا: اے بنو نہر، تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں بنو نہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اٹھو۔ اس پر حضرت خالد بن عرفطہ نے فرمایا: اللہ کی قسم تم اس کام سے باز نہ آئے، ورنہ میں کسی اور دوسرے کو تمہاری جگہ پر امیر مقرر کر دوں گا۔ اس پر وہ شخص رک گیا۔ جب سوار فوج کی لڑائی شروع ہوئی تو دشمن کا ایک شخص نکلا اور کہا: کوئی مرد ہے؟ اس پر عمر بن مادی کرب جو اس کے سامنے تھا اس کے مقابلے کے لیے آئے اور اس سے گتھم گتھا ہو گئے، پھر اسے زمین پر گرا کر اسے ذبح کر ڈالا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے: کسی ایرانی کی اگر کمان گم ہو جائے تو وہ مینڈے کی طرح لڑتا ہے۔ اور اس کے بعد دونوں طرف کی فوجی دستے لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ قیس بن حازم کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن مادی کرب ہمارے پاس سے گزرے۔ وہ صفوں کے درمیان پھرتے ہوئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے اور فرماتے تھے: یہ ایرانی سپاہی جب اپنے نیزے پھینکتے ہیں تو مینڈوں کی طرح لڑتے ہیں۔ اس اثنا میں جب کہ وہ ہماری ہمت بڑھا رہے تھے، اچانک ایک ایرانی سپاہی نکلا۔ وہ دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک تیر چلایا۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے دیکھتے ہی اس پر حملہ کر لیا اور اس سے بغل گیر ہوئے، پھر اس کا پٹکا پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے لے آئے۔ جب وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کی گردن توڑ دی۔ اس کے بعد اس کے گلے پر تلوار چلوا کر اسے ذبح کر ڈالا، پھر اس کو باہر پھینک دیا اور فرمایا: تم ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ ہم نے کہا: اے ابو ثور، جیسا آپ کرتے ہیں دوسرا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر بن مادی کرب نے اس کو پٹکے، خود اور دیگر ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ قیس بن ابی حازم کی روایت ہے کہ ایرانیوں نے قبیلہ بجلیہ کی طرف 13 ہاتھی روانہ کیے۔ اسماعیل بن ابی خالد کی روایت ہے کہ قادسیہ کی جنگ محرم 14 ہجری کے آغاز میں ہوئی۔ لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے تو ایرانیوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی طرف بھیجا جائے، لہٰذا انہیں قبیلہ بجلیہ کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے 16 ہاتھی روانہ کیے۔ جب سواروں کے مقابلے کے بعد فریقین میں جنگ کا آغاز ہوا تو ہاتھی والے لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے فوجی دستے منتشر ہو گئے اور ان کے گھوڑے بدکنے لگے۔ قریب تھا کہ قبیلہ بجلیہ کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ ان کے گھوڑے ہاتھیوں کے ڈر سے بدک کر بھاگنے لگے تھے اور مورچہ چھوڑ رہے تھے۔ صرف پیادہ فوج اس مورچے پر باقی رہ گئی تھی۔ حضرت سعد نے بنو اسد کو حکم دیا کہ وہ قبیلہ بجلیہ اور ان کے قریب کے لوگوں کی مدد کریں، لہٰذا حضرت طلحہ بن خویلد، جمال بن غالب اور غالب ابن عبداللہ اور ابیل بن عمرو اپنے فوجی دستوں کو لے کر پہنچے۔ انہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کر کے انہیں وہاں سے ہٹایا، اور ان ہاتھیوں میں سے ہر ایک ہاتھی پر 20 سپاہی سوار تھے۔ موسیٰ بن طریف نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت سعد نے بنو اسد سے مدد طلب کی تو حضرت طلحہ نے کھڑے ہو کر یہ تقریر کی: اے میری قوم، امیر نے بھروسے کے لوگوں سے امداد طلب کی ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا قبیلہ ان کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ضرور اس سے مدد طلب کرتے۔ تم ان پر زبردست حملہ کرو اور بہادر شیروں کی طرح آگے بڑھو، کیونکہ تمہارا نام اسد اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ تم شیروں جیسے کام کرو گے۔ آگے بڑھ کر حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، جنگ کرتے رہو اور راہ فرار اختیار نہ کرو۔
तुम अपने मोर्चे पर डटे रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह का नाम लेकर इन पर हमला करो। और शफीक ने यह कहा, अल्लाह की कसम तुम इन पर हमला करते रहो। लिहाजा कबीला बनु असद नेज़ाबाजी और शमशीर जनी दोनों चीज़ों से हमला करते रहे, यहाँ तक कि मुसलमानों ने हाथियों को वहाँ से भगा दिया। इसी असना में एक बड़ा सूरमा सिपाही निकला और उसने दावत मुबारज़त दी। हज़रत तलीहा ने थोड़ी देर में इसको कत्ल कर दिया। हज़रत अशस बिन कैस किंदी ने अपने कबीला किंदा के सामने इस मौके पर यह तकरीर की, ए कबीला किंदा, अल्लाह बनु असद का भला करे। देखो वो किस बहादुरी और बेजिगरी के साथ जंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने करीब के फ़ौजियों को इमदाद से बेनियाज कर दिया है, मगर तुम इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि कौन तुम्हारी मदद करता है। मैं गवाही देता हूँ कि तुमने अरबों के सामने अपनी कौम का उम्दा नमूना पेश नहीं किया। पहले अरब जंग कर रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं, मगर तुम घुटनों के बल झुके हुए तमाशा देख रहे हो। इनकी यह तकरीर सुनकर कबीला के 10 नौजवान खड़े हो गए और कहने लगे कि आप हमें मलामत कर रहे हैं, हालांकि हम अच्छे कारनामे अंजाम देते हैं। हमने अरब से कब गद्दारी की है और उनके सामने कब बुरा नमूना पेश किया है। हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद हज़रत अशस बिन कैस इन्हें लेकर रवाना हुए और अपने सामने के दुश्मनों को मार भगाया। ईरानियों ने जब देखा कि हाथी वाली फ़ौज बनु असद की फ़ौज से मुकाबला कर रही है तो उन्होंने ज़ोर व शोर से मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनकी क़यादत ज़ुल हाजिब और जालिनूस कर रहे थे। मुसलमान अभी तक चौथी तकबीर का हज़रत साद की तरफ से इंतज़ार कर रहे थे। ईरानियों की तमाम फ़ौज हाथियों को लेकर बनु असद के मुकाबले पर आ गई। बनु असद इसी सूरत में भी साबित कदमी के साथ मुकाबला करते रहे। ऐसे मौके पर हज़रत साद ने चौथी तकबीर का नारा बुलंद किया और इस वक्त तमाम मुसलमानों ने आम दावा बोल दिया और कबीला असद के महवर पर जंग की चक्की गर्दिश करती रही। दुश्मन के हाथियों ने मुसलमानों के मेमना और मैसरा सवार फौजियों पर हमला कर दिया। घोड़े इनसे बिदकने लगे और पीछे हटने लगे। इस मौके पर सवारों ने पैदल फौज पर दबाव डालना शुरू किया। ऐसे मौके पर हज़रत साद ने हज़रत आसिम बिन अम्र को पैगाम भेजा और फरमाया, ए कबीला बनी तमीम, क्या तुम ऊँटों और घोड़े वाले नहीं हो? क्या तुम्हारे पास इन हाथियों से निजात हासिल करने की कोई तदबीर नहीं? वो बोले, क्यों नहीं? फिर हज़रत आसिम ने अपने कबीले के बेहतरीन तीर अंदाज़ों और माहिर जंगजू सिपाहियों को बुलाया और इन तीर अंदाज़ों से कहा, ए माहिर तीर अंदाज़ों, तुम अपनी तीर अंदाज़ी से इन हाथियों का मुकाबला करो। दूसरे होशियार जंगी सिपाहियों से कहा कि तुम अपने हाथियों के पीछे जाकर इनकी हौदों के बंद काट दो, फिर खुद भी इनकी हिफाजत के लिए निकले। इस वक्त भी इस जंग में बनु असद दाद शुजाअत दे रहे थे। इसी असना में हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ही हाथियों की तरफ मुतवज्जे हुए और इनकी दुमों और पिछले हिस्सों को पकड़कर इनके हौदों के बंद को काट दिया। इस वक्त हाथियों वालों की चीख व पुकार बुलंद हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि हर हाथी अपने सवार और जंगी साजो सामान से खाली हो गया और हाथी वाले मारे गए। इस तरह मुसलमान मुकाबले के लिए सही मोर्चों पर आ गए और कबीला असद पर जो हद से ज़्यादा जंगी दबाव पड़ गया था वो दूर हो गया और तमाम मुसल्लह सवार अपने असली मोर्चों पर लौट आए। ये जंग ग़रूब आफ्ताब तक रही, बल्कि रात का एक हिस्सा भी गुजर गया। इसके बाद फ़रीक़ैन में जंग बंदी हुई। कबीला असद के 500 अफराद इस जंग में शाम तक शहीद हुए। बहरहाल ये लोग मुसलमानों की बहुत मदद करते रहे। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मनों पर शदीद हमले किए और मुसलमानों का दिफा और मुहाफ़ज़त की। ये जंग कादसिया का पहला दिन था और इसे यौम अरमास कहते हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मसना बिन हारसा की बेवा सलमा बिनते हफ्सा से शराफ के मकाम पर निकाह कर लिया था। जब यौम अरमास की जंग शुरू हुई, यानी यौम अरमास से मुराद दूसरा रोज़ है, तो मुसल्लह फ़ौज हरकत में आई। तो इस वक्त हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की ये हालत थी कि वो सिर्फ पेट के बल पे मुश्किल से बैठ सकते थे। इस वक्त वो बहुत तलमिला रहे थे और महल के ऊपर से इंतहाई घबराहट और बेचैनी का इजहार कर रहे थे। जब उनकी बीवी सलमा ने, जिन्हें वो अपने साथ जंग कादसिया में लाए थे, अहले फ़ारिस की जांबाज़ी देखी तो बेख्तियार उनके मुंह से निकला कि हाय मसना, काश इन मुसल्लह सवारों की मदद के लिए कोई आज मसना जैसा होता। वो आज ऐसे मर्द के पास है जो अपने साथियों और अपनी हालत को देखकर परेशान हो रहा है। ये सुनकर हज़रत साद ने इन्हें एक तमांचा रसीद किया और कहा, हज़रत मसना का इस फ़ौज से क्या ताल्लुक़ है जिस पर जंग की चक्की घूम रही है? इससे उनका मुराद कबीला असद और हज़रत आसिम और उनके सवार थे। हज़रत सलमा ने कहा कि क्या आप रश्क और गैरत और कमज़ोरी की वजह से ये फरमा रहे हैं? हज़रत साद ने फरमाया कि आज अगर तुम मुझे कमज़ोर नहीं समझ रही तो फिर कोई और मुझे माजूर नहीं समझेगा, हालांकि तुम मेरी हालत देख रही हो।
ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ مجھے معذور نہ سمجھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سعد بزدل اور کمزور انسان نہ تھے، اسی حالت میں وہ قابل ملامت نہ تھے۔ اگلے روز جب صبح ہوئی تو لوگ صف آرا ہوئے۔ حضرت سعد نے کچھ لوگوں کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ شہداء اور زخمیوں کو میدان جنگ سے لے آئیں۔ زخمیوں کو انہوں نے مسلم خواتین کے سپرد کیا تاکہ وہ ان کی خبر گیری اور تیمارداری کریں، حتیٰ کہ اللہ کا کوئی حکم ان کے بارے میں آئے۔ شہداء کو انہوں نے مشرق کے مقام پر دفن کر دیا، جو عزیب اور عین الشمس کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس موقع پر لوگ جنگ کے لیے زخمیوں اور مرنے والوں کو منتقل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب انہیں اونٹوں پر رکھا گیا اور عزیب کی طرف جانے لگے تو اس وقت شام کی طرف سے گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ دمشق کی فتح جنگ قادسیہ سے 1 مہینہ پہلے ہو گئی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ کو لشکر شام کو لکھ بھیجا کہ وہ خالد کے ساتھی اہل عراق کو واپس کر دیں۔ اس خط میں حضرت خالد کے بارے میں کوئی تذکرہ نہ تھا، لہٰذا انہوں نے حضرت خالد کو روک لیا اور ان کے لشکر کو روانہ کر دیا۔ یہ لشکر 6000 افراد پر مشتمل تھا، اور ان میں 5000 ربیہ اور مزر کے قبائل کے افراد تھے، اور 1000 اہل یمن اور اہل حجاز تھے۔ انہوں نے اس سارے لشکر پر ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کو امیر بنایا، اور ان کے اگلے حصے پر قعقاع بن عمرو تھے۔ انہیں جلد روانہ کیا گیا۔ اس کے ایک پہلو کے سردار قیس بن حبیرہ مرادی تھے۔ وہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ وہ یرموک کے مقام پر اس وقت پہنچے جب اہل عراق کو واپس بھیجا جا رہا تھا، لہٰذا انہیں بھی ان کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا۔ لشکر کے دوسرے پہلو پر حزباز بن عمرو العجلی تھے، اور پچھلے حصے پر انس بن عباس مقرر ہوئے۔ اگلے حصے کے سردار حضرت قعقاع بہت جلد سفر کر کے یوم آغوز کے صبح عراق کے لشکر میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ تدبیر سمجھائی کہ وہ اپنے 1000 کے لشکر کو 10 حصوں میں تقسیم کر لے۔ جب 10واں حصہ تا حد نظر دور ہو جائے تو اس کے پیچھے وہ دوسرے حصوں کو روانہ کر دے۔ اس طرح 10ویں حصے میں حضرت قعقاع وہاں پہنچے۔ انہوں نے وہاں جا کر سلام کیا اور مسلمانوں کو لشکر کے آنے کی خوشخبری سنائی، اور کہا، اے لوگو، تم وہ کرو جو میں کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور مبارزہ کے لیے دشمن کو للکارا۔ حضرت قعقاع ایسی شخصیت تھی کہ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر کا یہ قول تھا کہ جہاں ان جیسے شخص موجود ہوں وہ لشکر ناقابل شکست ہے۔ جنگ کی للکار سن کر ذوالحاجب حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہمن جازویہ ہوں۔ اس پر وہ للکار کر کہنے لگا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سلیط اور یوم الجسر کے مقتولوں کا انتقام لیا جائے۔ پھر دونوں میں جنگ شروع ہوئی۔ حضرت قعقاع نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کا گھوڑ سوار ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر گھومتے رہے اور رات تک گشت کرتے رہے، لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کل مسلمانوں پر کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، کیونکہ مسلمان ذوالحاجب کے قتل اور امدادی دستوں کے آنے سے بہت خوش تھے، اور اہل عجم کو شکست ہو گئی تھی۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ دوبارہ للکار رہے تھے اور کہا، کوئی مبارزہ کے لیے نکلتا ہے؟ اس پر 2 اشخاص نکلے، ان میں سے ایک کا نام میرزان اور دوسرے کا نام بندوان تھا، لہٰذا قعقاع کے ساتھ قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص حارث بن ذبیحان بھی شامل ہو گئے۔ حضرت قعقاع نے میرزان سے جنگ کی اور شمشیر زنی کر کے اس کا سر کاٹ دیا۔ ابن ذبیحان نے بندوان سے جنگ کی اور اس کا سر کاٹ لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے شاہ سوار دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ بار بار تاکید کر رہے تھے، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کو تلواروں سے خبر لو، تلواروں سے ان کی بیخ کنی ہوگی۔ اس طرح مسلمانوں کا تعاون کا جذبہ بڑھا رہے تھے۔ وہ شام تک بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ اس دن اہل عجم نے کوئی موافق کارنامہ انجام نہیں دیا، بلکہ مسلمان انہیں قتل کرتے رہے۔ اس دن وہ ہاتھیوں کے ذریعے جنگ نہیں کر سکے کیونکہ ان کے صندوق گزشتہ روز ٹوٹ گئے تھے، اس لیے وہ صبح سے ان کو ٹھیک کرنے میں مشغول رہے، حتیٰ کہ دن گزر گیا۔ حضرت شعبی نے روایت کی ہے کہ قبیلہ نخ کی ایک خاتون کے 4 بیٹے تھے جو جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے۔ وہ خاتون اپنے بیٹوں سے کہنے لگی کہ تم مسلمان ہونے کے بعد تبدیل نہیں ہوئے، تم نے ہجرت بھی کی مگر تکالیف اور قحط سالی میں مبتلا نہیں ہوئے، پھر تم اپنی بوڑھی والدہ کو لے کر آئے ہو اور اسے اہل فارس کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، تم ایک مرد ہو اور ایک ہی عورت سے ہو۔ میں نے تمہارے والد سے خیانت نہیں کی اور نہ تمہیں ذلیل اور رسوا کیا۔ تم جاؤ اور جنگ میں شرکت کرو اور آخر تک شریک رہو۔ اس کے بعد وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور جب وہ ماں کی نظر سے اوجھل ہوئے تو اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور یوں دعا مانگی، اے اللہ، تم میرے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ چنانچہ اس کے بیٹے جنگ کرتے رہے، ان میں کوئی بھی زخمی نہ ہوا اور وہ صحیح سالم واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں
میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک نے 2,000 کا وظیفہ حاصل کیا اور اپنی والدہ کے پاس جا کر وہ تمام ان کی گود میں ڈال دیا۔ ان کی والدہ نے وہ رقم انہیں واپس کر دیا اور اسے ان کی بلائی اور مرضی کے مطابق تقسیم کیا۔ اس دن قبیلہ بنو یربوہ کی شاخ رباح کے 3 افراد حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی مدد کرتے رہے۔ جب کبھی مسلمانوں کا کوئی دستہ نمودار ہوتا تو حضرت قعقاع نعرہ تکبیر بلند کرتے اور ان کے ساتھ مسلمان بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے اور ان کے حملے کے ساتھ ساتھ مسلح لشکر بھی حملہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاصد 4 تلواریں اور 4 گھوڑے لے کر پہنچا تاکہ ان افراد میں تقسیم کیا جائے جنہوں نے بہترین جنگی کارنامے انجام دیے ہیں۔ لہٰذا امیر لشکر نے حمال بن مالک، ابیل بن عمر، طلحہ بن خویلد کو بلایا اور یہ تینوں قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ عاصم بن عمر التمیمی کو بھی بلایا اور انہیں خلیفہ کی تلواریں عطا کی۔ اس کے بعد حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ بن عمر اور مذکورہ بالا یربوعی 3 افراد کو گھوڑوں کا 3/4 حصہ ملا اور قبیلہ اسد کو تلواروں کا 3/4 حصہ ملا۔ سلیم بن عبد الرحمن السعدی نے روایت کی ہے کہ جنگ کی ابتدا شروع دنوں میں سواروں کی جنگ سے ہوئی۔ جب حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم وہ طریقہ اختیار کرو جو میں کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ انفرادی جنگ کے لیے للکارے تو ذوالحاجب سامنے آیا، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر بیرزان سامنے آیا تو اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہر طرف سے لوگ نکل آئے اور جنگ شروع ہو گئی اور نیزہ بازی ہونے لگی۔ حضرت قعقاع کے چچا زاد بھائیوں نے اونٹوں پر سوار ہو کر حملہ کیا۔ انہوں نے ان اونٹوں کو جول پہنا کر پوشیدہ کر دیا تھا۔ ان کے گھوڑوں ان کی حفاظت کر رہے تھے اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ دونوں صفوں کے درمیان دشمن کے گھڑ سواروں پر حملہ کریں تاکہ وہ ہاتھیوں کے مشابہ معلوم ہوں۔ لہٰذا انہوں نے جنگ آغوس میں وہی طریقہ اختیار کیا کہ جیسا اہل فارس نے جنگ ارماس میں اختیار کیا تھا۔ چنانچہ یہ اونٹ جہاں کہیں پہنچ جاتے وہاں دشمن کے گھوڑے بدک جاتے اور مسلمانوں کے گھوڑ سوار ان پر غالب آ جاتے، اور جب ان کی یہ حالت نظر آئی تو اونٹوں نے جنگ آغوس میں اہل فارس کو اس سے زیادہ نقصان پہنچایا جس قدر نقصان مسلمانوں کو جنگ ارماس میں اہل فارس کے ہاتھیوں سے ہوا تھا۔ قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص جس کا نام سواد تھا، وہ 10 آدمیوں کی حفاظت پر مقرر تھا۔ شہادت کے لیے بے چین تھا۔ وہ دشمن پر شدید حملے کرتا رہا۔ جب اس کے باوجود وہ شہید نہ ہوا تو رستم کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وہ راستے میں شہید کر دیا گیا۔ اہل فارس میں سے ایک شخص نے مسلمانوں کو مبارزت کی دعوت دی۔ اس کے مقابلے کے لیے البا بن جحش العجلی نکلے۔ البا نے اسے گرا دیا اور دوسرا شخص بھی مقابلے کے لیے آیا تو اس پر بھی ایسا وار کیا کہ اس کی انتڑیاں نکل آئیں۔ ایرانی تو فوراً مر گیا، لیکن دوسرا آدمی زندہ رہا مگر انتڑیوں کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ اس نے چاہا کہ اپنی انتڑیوں کو پیٹ کے اندر داخل کرے مگر ایسا نہ کر سکا۔ اتنے میں ایک مسلمان اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے اسے کہا کہ تم میرے پیٹ کو درست کر دو۔ اس نے اس کی انتڑیاں پیٹ میں داخل کر دیں اور اس کے بعد وہ ایرانی صفوں کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی 30 گز آگے نہ چلنے پایا تھا کہ وہیں مر گیا۔ پھر ایک اور اہل فارس میں سے مقابلے کے لیے نکلا اور جنگ کے لیے للکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے عراف بن علم اکیلی آیا اور اسے انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کے بہت سے سواروں نے انہیں گھیر لیا اور ان کے ہتھیار بھی لے لیے، مگر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹ آئے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے اس دن 30 حملے کیے۔ جب کوئی فوجی دستہ سامنے آتا تو وہ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچاتے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے جنگ آغوس میں 30 حملوں میں 30 افراد کو قتل کیا۔ ہر حملے میں وہ کسی نہ کسی کو قتل کرتے اور ان کا آخری مقتول بزرج مہر الحمدانی تھا۔ عوار بن قتبہ نے سجستان کے شہر براز سے مبارزہ جنگ کیا۔ اس میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ قبیلہ طے کے ایک شخص کے حوالے سے محمد طلحہ زیاد اور ابن محرک بیان کرتے ہیں کہ اس دن دونوں جانب سے سوار آپس میں صبح سے دوپہر تک جنگ کرتے رہے۔ جب دن گزرا تو عام حملہ شروع ہوا جو آدھی رات تک جاری رہا۔ ارماس کی رات پرسکون رات کہلائی جاتی ہے اور مارکہ آغوس کی شب سحرات کہلاتی ہے۔ مسلمان قادسیہ میں یوم آغوس کو فتح کا دن سمجھتے ہیں کیونکہ اس دن انہوں نے اہل عجم کے ممتاز لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس دن مرکزی فوج کلب کے سوار بھی خوب لڑتے رہے اور ان کی پیدل فوج بھی ثابت قدم رہی۔ اس دن رستم گرفتار ہوتے ہوتے بال بال بچا۔
مسلمانوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد وہ رات اس طرح گزاری جس طرح دشمنوں نے ارماس کی رات گزاری تھی۔ مسلمان خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ جب حضرت سعد نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر مسلمان خوشی مناتے رہیں تو مجھے مت جگانا، کیونکہ وہ دشمن پر طاقتور ہیں۔ اگر وہ خاموش ہو جائیں اور دشمن بھی خاموش ہو جائیں تو اس صورت میں بھی مجھے نہ جگانا، کیونکہ فریقین مساوی حالت میں ہوں گے، اور اگر تم دشمن کو خوشیاں مناتے دیکھو تو ایسی صورت میں مجھے جگانا، کیونکہ ان کی یہ آواز برائی کی بنیاد ہوگی۔ رات کی تاریکی میں جب شدید جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ابو معجن رضی اللہ عنہ حضرت سعد کے پاس محل میں مقید تھے۔ ان کا گزشتہ اقساط میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ شام کے وقت وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس اوپر گئے اور ان سے معافی کے طلبگار ہوئے، مگر انہوں نے اسے دھمکا کر واپس بھیج دیا۔ نیچے آ کر ان کی زوجہ محترمہ سلمہ بنت حفصہ سے کہا، اے سلمہ بنت حفصہ، کیا آپ نیکی کا کام کریں گی؟ وہ بولی کہ وہ کام کیا ہے؟ ابو معجن نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور یہ گھوڑا بلکہ مجھے ادھار دے دیں۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھے سلامت اور زندہ رکھا تو میں واپس آ کر اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہن لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر اس نے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے یہ اشعار پڑھے، جن کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ رنج و غم میرے لیے کیا کم ہے کہ جب گھوڑے نیزوں کے ساتھ دوڑ رہے ہوں، اس وقت میں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہوں۔ میں جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو لوہے کی بیڑیاں مجھے روک لیتی ہیں، حالانکہ میرے سامنے گرنے اور مرنے سے ایسے مناظر پیش ہوتے ہیں جو پکارنے والوں کو بہرا کر دیتے ہیں۔ میں بہت دولت مند تھا، میرے بھائی بھی بہت کم تھے، مگر اب انہوں نے مجھے ایسی حالت میں تنہا چھوڑ دیا ہے جیسے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اللہ سے میں یہ پختہ عہد کیا ہے کہ جسے ہرگز نہ توڑوں گا کہ اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں شراب فروش کی دکان کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ اس پر حضرت سلمہ نے فرمایا، میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہے اور تمہارے معاہدے کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، مگر فوراً بلکہ گھوڑا میں تمہیں نہیں دوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ابو معجن رضی اللہ عنہ گھوڑا کھول کر اسے محل کے اس دروازے سے نکال کر لے گئے جو خندق کے نزدیک تھا۔ وہ اس پر سوار ہو کر اور میمنہ دائیں بازو کی فوج کے قریب پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ اس کے بعد اس نے دشمن کے میسرہ بازو کی فوج پر حملہ کر دیا اور دونوں صفوں کے درمیان اپنے نیزے اور ہتھیاروں سے حملہ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے بائیں بازو کی فوج میسرہ کے پیچھے سے نکل کر گئے اور نعرہ تکبیر بلند کر کے دشمن کے میمنہ پر حملہ کر دیا اور دونوں صفوں کے درمیان اپنے نیزے اور ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کی مرکزی فوج کلب کے پیچھے سے گئے اور وہاں سے بھی اس طرح حملہ کرتے رہے۔ وہ دشمن پر گرجتے ہوئے زوردار حملے کرتے رہے جس پر مسلمانوں کو حیرت تھی، کیونکہ وہ پہچانتے نہیں تھے اور نہ انہوں نے ان کو دن کے وقت یہ دیکھا تھا۔ بعض مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ حضرت ہاشم کے ہراول دستے کا آدمی ہے یا یہ خود حضرت ہاشم ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ محل کے اوپر جھکے ہوئے مسلمانوں کی فوج کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر یہ فرمایا کہ اگر یہ ابو معجن قید نہ ہوتے تو میں کہتا کہ یہ ابو معجن ہے اور یہ گھوڑا بلقا ہے۔ کسی کی یہ رائے تھی کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام جنگوں میں شریک ہو سکتے تو ہم یہ کہتے کہ بلقا گھوڑے کے مالک حضرت خضر ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر فرشتے براہ راست جنگوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ ایک فرشتہ ہماری مدد کو آیا ہے۔ ابو معجن کا کوئی تذکرہ نہ کر رہا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آ سکا، کیونکہ ان کے خیال میں ابو معجن قید میں تھے۔ جب آدھی رات ہو گئی تو اہل فارس نے جنگ بند کر دی اور مسلمان بھی لوٹ آئے۔ اس وقت ابو معجن بھی جس دروازے سے باہر نکلے تھے اس دروازے سے محل کے اندر آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو باندھا اور اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، کسی فخر کے بغیر قبیلہ بنو ثقیف یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم شمشیر زنی میں بہترین ہیں۔ ہمارے پاس ان سب سے زیادہ مکمل زر ہیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جس وقت لوگ جنگ کے لیے کھڑے ہونے کو پسند کریں تو اس وقت ہم سب سے زیادہ صابر ہوتے ہیں۔ روزانہ ہم ان کے وفد بنتے ہیں۔ اگر وہ اس بات سے واقف نہ ہوں تو ان کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھ لیں۔ جنگ قادسیہ کی شب کو وہ مجھے نہیں پہچان سکے اور میں نے بھی اپنے نکلنے اور حملہ کرنے کے بید سے انہیں آگاہ نہیں کیا۔ مجھے اگر قید میں رکھا گیا ہے تو یہ میری آزمائش ہے، تاہم اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں نے دشمن کو موت کا مزہ چکھاؤں۔ حضرت سلمہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کسی حرام چیز کے کھانے یا پینے کے جرم میں قید نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عہد جاہلیت میں شراب پیتا تھا، اور چونکہ میں شاعر ہوں اس لیے اس کے بارے میں کچھ اشعار میری زبان سے بے اختیار نکل گئے۔
جس میں شراب کی تعریف کی گئی ہے، اور اس وجہ سے مجھے قید کر دیا گیا۔ میں نے یہ اشعار کہے تھے، جس کا ترجمہ ہے: میں جب مر جاؤں تو مجھے انگور کی جڑ کے قریب دفن کرنا، تاکہ مرنے کے بعد اس کی رگیں میری ہڈیوں کو سیراب کرتی رہیں۔ مجھے ویران جنگل میں دفن نہ کرنا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ذائقہ نہ چکھ سکوں گا۔ حضرت سلمہ یوم ارماس سے پہلے کی شام سے حضرت سعد سے ناراض تھیں، لیکن ابو ماجن کی خاطر وہ اس واقعے کے بعد اگلے دن صبح کو حضرت سعد کے پاس آئیں اور ان سے صلح کر لی اور انہیں ابو ماجن کا واقعہ سنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر رہا کر دیا اور فرمایا: جاؤ، میں تمہیں کسی بات پر اس وقت تک نہیں پکڑوں گا جب تک کہ تم عملی طور پر اسے انجام نہ دو گے۔ ابو ماجن نے بھی وعدہ کرتے ہوئے کہا: اور میں بھی اپنی زبان کو کسی بری چیز کی تعریف میں آلودہ نہیں کروں گا۔